اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج سورہ مریم کا لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، تو جلدی سے آپ بچے اپنے رجسٹرز، اپنی پینسلز اور اپنی بکس لے کر جو ہے وہ جلدی سے ریڈی ہو جائیے۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع آج ہم پڑھیں گے، جس میں سورہ مریم کی آیات 1 تا 15 کا ترجمہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ اور یہاں میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ سورہ مریم کی ان آیات کو صرف ہم گو تھرو کریں گے۔ گو تھرو کرنے کا مطلب یہ کہ پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے، اس طرح سمجھ کے پڑھیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ہم سے کسی چیز کے بارے میں کوئی MCQs پوچھا جائے یا شارٹ کوسچن پوچھا جائے تو ہم اپنی ورڈنگ میں اس کا جواب دینے کے قابل ہو۔ باقی جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے آیات امپورٹنٹ ہیں وہ صرف اور صرف جو آیات ہیں صفحہ نمبر جو آیات ہیں جو آیات ہیں آیات نمبر 30 تا 37، صرف وہ آیات جو ہیں وہ ہم پیپر پوائنٹ آف ویو سے ان کو لفظ بلفظ یاد کریں گے۔ باقی آیات کا ترجمہ لفظ بلفظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 8 ہے کتاب کا، سورہ مریم آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد، اس لفظ کے میننگ بھی یہی ہوتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کون سے حروف ہیں؟ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی عربی زبان کی گرامر میں نہیں تھے اور قرآن میں یہ الفاظ جو ہیں وہ نازل کیے گئے۔ اصل میں یہ چیلنج تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اس کو لکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج یہ الفاظ نازل کیے اور اہل مکہ کو، اہل عرب کو چیلنج کیا کہ اگر یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں تو پھر تم ان حروف کے ذرا معنی تو بتاؤ۔ باقی بہت سے مفسرین نے ان کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے جو ایگزیکٹ اور پرفیکٹ معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر نازل کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب زکریہ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز میں پکارا، یعنی ایسی پکار کہ جنہیں زکریہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہ سن سکا۔ قالا، انہوں نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی شعلے کی طرح چمکنے لگا ہے، یعنی سارے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے پروردگار تجھ سے مانگ کر کبھی بھی میں محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالیہ، اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے یہ خوف ہے، وانی، اور بے شک مجھے خفت خوف ہے، الموالیہ رشتہ داروں کا، میوں ورائی اپنے پیچھے، یعنی جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عزیز و قارب جو ہیں وہ دوبارہ سے گمراہی کی طرف لوٹ جائیں۔ تو وکانت امراتی عاقرن، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بانجھ ایسی خاتون کو کہتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جس کے ہاں کبھی بھی اولاد کی پیدائش ممکن نہ ہو، ایسی خاتون کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ فہبلی من لدنک ولیہ، پس تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک وارث عطا فرما، یعنی ایسا وارث جو میرے بعد میرے دین کو سنبھالنے والا ہو، میرے اس مشن کی حفاظت کرنے والا ہو اور میرے اس مشن کو جو ہے وہ لے کر چلنے والا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ گمراہ ہو جائیں۔ تو دعا کی کہ مجھے وارث عطا فرمائیے، یارثنی، وہ میرا بھی وارث ہو، و یارث من آل یعقوب، اور وہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور جواب دیا، اے زکریا بے شک ہم نبشرک کو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک ایسے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں بھیجا، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نام ہم نے یحییٰ کے علاوہ آج تک کبھی کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے
اپنی کمزوری کا ذکر کیا، اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ قالا، آپ عرض کرنے لگے، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے لیے لڑکا کہاں سے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرن، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بہت زیادہ بزرگ ہو چکا ہوں، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اے پروردگار میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک، دیکھ لینا ایسے ہی ہوگا، قالا ربک، تمہارا رب فرماتا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، وقت خلقتک من قبل، تحقیق اس سے پہلے میں نے آپ کو پیدا کیا، ولم تک شیئا، جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی ہر انسان اگر اپنی تخلیق کو دیکھے تو تخلیق سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، اور ایک صحیح اور مکمل ایک بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کیسے تخلیق فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس سے پہلے جب تم انسان کچھ بھی نہ تھے تو تب بھی میں نے تمہیں پیدا کیا۔ قالا، انہوں نے عرض کی، کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، یعنی جب یہ نشانی ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں کہ میرے ہاں جو ہے وہ اولاد کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، ارشاد فرمایا، آیاتک، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے کلام نہ کر پائیں گے، ثلاث لیال، 3 راتوں تک، یعنی 3 دن اور 3 راتوں تک، مسلسل 3 دن، مکمل 3 دن آپ لوگوں سے کلام نہیں کر پائیں گے، سویاً، تندرستی کے باوجود، یعنی صحیح سلامت اور تندرست ہونے کے باوجود آپ لوگوں سے 3 دن اور 3 راتوں تک کلام نہیں کر پائیں گے، اشارے سے صرف بات کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر جب وہ عبادت کے اپنے اس حجرے سے باہر نکلے، فاوحی الیہم، تو انہوں نے اپنی قوم کو اشارہ کیا، ان سبحوہ، کہ تسبیح کرو اللہ کی، بکرتاً و عشیہ، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی جب آپ اپنے حجرے سے نکلے تو اسی وقت آپ کی وہ جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارث کی جو ہے وہ خوشخبری دے دی، اور کہا کہ آپ کی یہ نشانی بھی جو ہے یہ ابھی پوری ہو جائے گی، کہ آپ ابھی اس حجرے سے باہر نکلے جیسے ہی تو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرنا چاہا، لیکن آپ بات نہ کر سکے، اور آپ نے صرف اشارے سے انہیں کہا کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ صبح اور شام بیان کرو۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں یحییٰ علیہ السلام کا جو آیت نمبر 12، 13 اور 14 ہے، 14 اور 15، ان آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوۃ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کتاب سے مراد کتاب تورات ہے جو کہ اس وقت موجود تھی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت اور حکمت عطا کی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بہت زیادہ سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی، اور نبی جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن صرف جب انہیں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس نبوت کا اعلان کریں تو وہ اعلان کرتے ہیں، ادروائز تمام انبیاء پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ آگے یحییٰ علیہ السلام کی صفات ہیں، یہ بطور شارٹ کوشچن یا MCQs پوچھی جا سکتی ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاءً، اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، اور وہ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، معذرت، بِوَالِدَتِهِ آگے آئے گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ نیک سلوک کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور انہیں سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ دونوں کے معنی نافرمانی ہے، سرکش سے مراد ایسا انسان یا ایسا جانور کہ جو اپنے مالک کے قابو میں بھی نہ آئے، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک نافرمان اور سرکش انسان نہیں بنایا تھا، بلکہ انتہائی نرم دل، پاکیزہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، اور غالباً بلکہ یقیناً یہ تمام صفات تمام انبیاء کرام میں پائی جاتی ہیں۔ وسلام علیہ، اور ان پر سلامتی ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائیں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک آپ کا جو رکوع نمبر 1
اور لیکچر نمبر 2 ہے. پہلا جو لیکچر تھا وہ تھا آپ کا سورۃ مریم کے تعارف کے حوالے سے، اور یہ جو دوسرا لیکچر ہے اس میں آپ کو سورۃ مریم کا پہلا رکوع آیات 1 تا 15 تک کا ترجمہ جو ہے وہ بتایا، سکھایا اور سمجھایا گیا. اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اس میں سے MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، اس میں سے شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو اس طرح سے سمجھ کر پڑھیں کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی سوال پوچھ لیا جائے اس کے متعلق تو آپ اس کا جواب دینے کے جو ہے وہ قابل ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو رکوع نمبر 1 کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور جن بچوں کے پاس نمبر ہے وہ میسیج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. باقی اپنے تمام دوستوں کو اور تمام 9ویں جماعت کے طلباء کو جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں ان لیکچرز کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ابھی تک یوٹیوب پر کسی نے بھی اس حوالے سے لیکچرز جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیے. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے خاص طور پہ برٹش گرامر اسکول والے بچے اور بعد میں ان کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں سارے 9th کلاس کے طلباء وہ ان لیکچر سے خاص طور پر مستفید ہوں، اور میرے ان لیکچرز کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے سر حافظ زہیب علی قادری کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.